بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ۔ محترم بھائیوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، آج 14 اگست جمعۃ المبارک کا دن، اور یہ خطبہ جمعہ چند منٹ اللہ تعالیٰ کی قدر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ کافر تو دور کی بات ہے، کافروں کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ منکر ہیں، اللہ کے منکر، اسلام کے منکر، دین کے منکر، انبیاء و رسل کے منکر۔ دکھ اور حیرت کی بات ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان اپنے پیدا کرنے والے کی قدر نہ کرے، اپنے خالق و مالک کی عزت نہ کرے۔ یہ حیرت کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جن کو میں نے پیدا کیا، جن کو میں نے بنایا اور اپنے ہاتھ سے بنایا، انہوں نے اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ کیسے؟ حق قدر ہی، جس طرح قدر کرنی تھی اس طرح قدر نہیں کی۔ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ ہمارے بزرگ، بڑی عمروں والے جانتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ جمعہ کا دن قمری اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جمعہ کے دن پاکستان آزاد ہوا تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر رمضان کا مہینہ تھا، اور اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ 27ویں رات تھی رمضان کی، جمعہ کا دن۔ اور مسلمانوں کے ساتھ پتہ کیا ہوا؟ ہماری اس نسل نو کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کیوں بنا، کس لیے بنایا گیا، مقاصد کیا تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، صرف دہلی میں اکیلے دہلی میں 10,000 مسلمان شہید کر دیے گئے، صرف اکیلے دہلی میں، اور اس کے قرب و جوار اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ آج اس امت کو، اس نسل نو کو یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان آخر ہم نے کیوں اتنی لاشیں ہماری گریں۔ 60,000 ایسی عورتیں تھیں جن کو اغوا کر لیا گیا، ان کا عطا پتہ ہی نہیں۔ ایسے نہیں امن میں تم بیٹھے ہو۔ آج ہماری اولادیں، ہماری عزتیں ایسے ہی نہیں محفوظ ہو گئیں۔ یاد رکھنا، ہمارے پاس دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، دو۔ پہلی نعمت پاکستان، بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسری نعمت آزادی ہے۔ آزادی کی نعمت، اس کا احساس پتہ کس کو؟ دو قسم کے لوگوں کو۔
ایک وہ لوگ جنہوں نے آزادی کے لیے کچھ کھویا ہو، ان کو پتہ ہوتا ہے آزادی کیا چیز، اور ایک وہ لوگ جو آزادی سے محروم ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آزادی کی قیمت یہ کس قدر اللہ کی نعمت ہے۔ پاکستان تو ہمیں مل گیا، لیکن اہل پاکستان نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کی۔ اگر یہ پاکستان نہ ہوتا، خدا نہ خواستہ یہ خطہ نہ ہوتا، تو یہاں مساجد کی جگہ پہ ہمیں مندر نظر آتے، مندر، بت نظر آتے، بتوں کی عبادت نظر آتی، اور ہم مفلوج ہوتے۔ جاؤ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال پوچھیں، پتہ چل جائے گا کہ آزادی کی نعمت کیا ہے۔ آزادی دینے والا آزادی چھین بھی لیتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ ذرا کریں۔ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا نا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی قدر نہ کی، ان کا اللہ نے حشر کیا کیا، اور اللہ نے ہمیں سنایا۔ میں سمجھ رہا تھا اہل پاکستان کو اللہ نے سنایا۔ پہلا سپارہ نکال لیں۔ بنی اسرائیل کتنی عظیم قوم تھی، عظیم قوم۔ ان کے عظیم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بے شمار نبی ان میں پیدا کیے، بے شمار نبی۔ اور دوسرا، لاڈلی قوم، لاڈلی۔ 40 سال تک آسمان سے من سلوا آتا تھا، من سلوا۔ اللہ نے فرعون سے نجات دی، آزادی دی، فرعون کے ظلم سے بچایا۔ فرعون کا ظلم کو عام ظلم نہیں تھا۔ یوں سمجھیں یہ مودی اکٹھے کر لینا، مودی اور نیتن یاہو اور ٹرمپ جیسے کئی قسم کے، یہ فرعون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرعون پتہ کیا کرتا تھا؟ ایک بچے کو مارنے کے لیے اس نے کئی ہزار بچے والدین کے سامنے قتل کیے۔ اس سے بڑی تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کہ ماں کے سامنے چھوٹا سا بچہ، باپ کے سامنے ایک بچے کو قتل کر دیا جائے، اور بے دردی سے اوپر اچھال کر نیچے، جب نیچے پہنچے اور تلوار ماری جائے، بیان سے باہر ہے۔ قرآن سنے ذرا، اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا، او بنی اسرائیلیو میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو۔ اور یہاں پہ بڑی نعمت کیا تھی؟ آزادی، فرعون سے آزادی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور بنی اسرائیل کے لوگوں، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اور نعمتوں میں سے بڑی نعمت یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ کہ جب اللہ نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، وہ کیا کرتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، سخت تکلیف دے، سوء انتہائی خطرناک تکلیف دیتا تھا۔ اور اس کی تکلیف کی آگے وضاحت فرمائی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا ماں پیو کے سامنے، والدین کے سامنے۔
اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو غلام بنا کر ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کی ماؤں کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش۔ اللہ نے پھر نجات دی، اس ظالم نے اخیر کر دی فرعون نے ایک بچے کو مارنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر انہونے ہی کام کرتا ہے۔ جس بچے کا دشمن تھا، توجہ میری طرف، توجہ، چلو اس دن کی طرف توجہ فرما لینا، یوں سمجھے آج ہی پاکستان آزاد ہوا ہے، توجہ میری طرف، پھر کیسے نیند آئے گی، توجہ میری طرف۔ وہ بچہ، اس کا نام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو کہا جب فرعونی آئے، فوجی آئے، اس بچے کو اب اندازہ کرے ذرا، تلاشی کے لیے بچے آئیں گھر میں، بچے کو چھپا دیا جائے اور بچہ رو پڑے، تو پھر ظلم تو انہوں نے کرنا ہے، بھی تم نے کیوں چھپایا تھا؟ کتنی یہ بھی آزمائش تھی۔ فرمایا ام موسیٰ اپنے اس بچے کو دریا کے سپرد کر دینا، دریا کے سپرد۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے ام موسیٰ پریشان نہیں ہونا، دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو بندے کو سمجھ آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ بچے کو نہر دریا میں صندوقچے میں بند کر کے ڈال دیا، وہاں پہ حضرت آسیہ، سیدہ آسیہ علیہ السلام نے اٹھایا فرعون کے گھر میں۔ فرعون تو مارنا چاہتا تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے یہی بچہ ہو۔ ماں آسیہ نے کہا نہیں، ہم اولاد سے خالی ہیں، نہیں، ہم اس کو شاہی خاندان وہ پروٹوکول دیتے ہیں، ہمارا بیٹا بن جائے گا۔ اللہ نے پھر اس بچے کو فرعون کے گھر میں پالا، جس کی وجہ سے ہزاروں قتل کیے۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے رب کی شان، یہ ہے اس کی طاقت، یہ ہے اس کی شان۔ اور اللہ نے یہ واقعہ ہمیں سنایا ہے کہ پاکستانیوں دیکھنا کہیں آزادی کی نعمت کی ناشکری نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بڑے چڑھے، ماں کو آیا، ماں دودھ پلایا کرتی تھی، خرچہ فرعون کے گھر سے جاتا تھا، شاہی پروٹوکول۔ پھر وہی کیا کام ہوا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے نبوت دی، اور سارے جادوگر جو مقابلے میں آئے تھے سارے زیر ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ان کو ساتھ لیا راتوں رات، اپنے خاندان والوں کو، مسلمانوں کو، بنی اسرائیلیوں کو جو ساتھ تھے، پیچھے فرعون کی فوجیں۔ جس سمندر دریا میں موسیٰ علیہ السلام بچپنے کی حالت میں صندوقچے میں بند ہو کر آئے تھے فرعون کے گھر میں، اسی دریا میں میرے رب نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اور یہ بنی اسرائیلی جب سمندر سے پار ہوئے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی چھت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ نے آسمان سے منسلوا اتارا کھانے کے لیے۔ 40 سال کھاتے رہے، بعد میں کہنے لگے ناشکری کی ابتدا شروع ہو گئی، نہیں ہمیں محنت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں شہر میں اتر جاؤ، وہاں پہ رہو، محنت کرو، اور تمہارے لیے اب ذلت رسوائی تمہارا مقدر بن گئی۔ پھر یہ ٹھیک نہ ہوئے، اللہ نے آزادی دی، آزادی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر نہ کی۔ اللہ نے ان میں سے کئی ایسے تھے جن کو خنزیر اور بندر بنا دیا تھا۔ آزادی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ سنیے، غور کیجئے، اگر ناشکری ہو گئی، اگر ناشکری ہو گئی تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ اللہ ہمیں غلام بنا دے گا، یاد رکھنا، غلام بنا دے گا۔ میں میاں صاحب نے کہا تھا وما قدر اللہ حق قدری ہی، اس آیت پہ بولنا ہے، تیاری کر رہا تھا جمعے کی، میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف۔ مسجد میں سپیکر کی آواز بلند ہو جائے تو سب کو حق ہے، بولنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی قاری صاحب کی آواز اونچی ہوئی، کانوں میں جناب انگلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج تیرے اس شہر کے بچے گلیوں میں میں نے گھر بیٹھے اتنی زہریلی اور خطرناک آواز سنے، اور سامنے سے ایک بزرگ کرنل صاحب نکلے، ان کی آواز میں نے گھر بیٹھے سنی۔ یہ تیرے بچے ہیں جن کو باجوں پہ لگا دیا، باجوں پہ لگا دیا، بھیس بدلے آج کے دن، چہرے بدلے، رنگ بدلے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتارے۔ تو نے آزادی سمجھا اپنے چہرے کی رنگت کو بدلنا، تو نے آزادی سمجھا اپنے بچوں کے منہوں میں وہ باجے دے کر بوڑھے مسلمانوں جو بیمار ہیں گلیوں میں ان کو ایذا دینا۔ ہم نے آزادی سمجھا، گھر سے باہر نکلے کہ ہر چوک میں آزادی ناچتی نظر آئی۔ ہم نے آزادی سمجھا، اللہ ایسی آزادیوں سے محفوظ فرمائے۔ اتنی پریشانی ہوئی، کبھی کبھی یہ آزادی اس کی ٹانگیں ٹوٹی نظر آتی ہیں، حادثات کی شکل میں 14 اگست کے دن، اور پھر سبز لباس پہنا کر، سفید شلوار پہنا کر اپنی بیٹیوں کو ننگے منہ بے پردگی کے عالم میں پورے بازاروں کے چکر، سیرگاہوں کے اندر تقریبات کا انعقاد۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں۔ نہ میرے بزرگوں نے اس پاکستان کو باجوں کے لیے، گانوں کے لیے، اپنی فطرت کو بدلنے کے لیے، رنگ بدلنے کے لیے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کر بھاں بھاں کی آوازیں نکالنے کے لیے 60,000 میری مائیں اور بہنیں اغوا ہوئی تھیں، اس لیے نہیں ہوئی تھی۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ پاکستان آخر ہم نے آزاد کیوں کروایا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قسم آج ہم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ آزادی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ 3 مقاصد تھے ہمارے، بتاؤ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، جب ہم آزاد ہوئے تھے 3 بڑے مقاصد۔ پہلا مقصد پتہ نہیں کسی کو یاد ہے یا نہیں یاد، اسلامی تہذیب کا تحفظ، یہ پہلا مقصد تھا ہمارا۔ پاکستان کو آزاد کروانے کا پہلا مقصد کیا تھا؟ اسلامی روایات، اسلامی اقدار، روایات، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اس کا تحفظ تھا۔ اس لیے کہ پورے خطہ ہندوستان کے اندر عیسائی، سکھ، پارسی قسم کے مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے، سب اکٹھے، اور اپنی اپنی ان کی تہذیبیں تھیں۔ ہمارا مقصد کیا تھا کہ پاکستان مرز وجود میں آئے، ایک خطہ ہو جہاں اسلامی تہذیب کا تحفظ ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیرے گھر کے اندر شادی سے پہلے مہندی، یہ اسلامی تہذیب ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اسلامی تہذیب کے تحفظ میں ہم ناکام ہوئے۔ ناکام اس پہلے مقصد میں،
پاکستان کی قوم ناکام ہو چکی ہے. آپ مجھے بتائیں, سالگرہ مناتے ہو نا, اہل حدیث بھی منا رہا ہے, افسوس ہے اس اہل حدیث پر. سالگرہ مناتا ہے, سالگرہ. یہ سالگرہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا اسلامی تہذیب ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ. ہم نے نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ, توحید کا نعرہ لگایا تھا. اللہ تیرے قرآن و سنت کی سنتوں کو ہم نافذ کریں گے. کیا ہم نافذ کر چکے ہیں؟ ناکام ہیں, ناکام ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. اللہ ہمیں اس نعمت کی, قرآن و سنت کی اسلامی تہذیب جو بہت بڑی نعمت ہے, اس کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے. سنیے دوسرا مقصد, معیشت کو, توجہ ذرا, معیشت کو ہندو تسلط سے آزاد کروانا, یہ دوسرا مقصد تھا. ہندو تسلط سے, ہندو کاروباری تھے, وہ پھیلے ہوئے تھے پورے اس خطے میں, مسلمانوں کو کوئی سنتا سمجھتا ہی نہیں تھا. مسلمان اپنا کاروبار, اپنی معیشت, اپنا سسٹم, اپنا تسلط, غیر کا تسلط نہیں. اور معیشت میں پاکستان کے قانون میں بھی سود کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی قسم, ہم اس مقصد میں بھی اس کو پورا معیشت کے حوالے سے بھی ارباب اقتدار سے لے کر عام انسان تک ناکام ہو چکا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہم نے اللہ کی قدر اسلامی معیشت کے اصولوں کے حوالے سے بھی اللہ کی قدر ہم نہ کر سکے. یہ دوسرا مقصد تھا. اور پورا ہمارا پاکستان سود کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے, جکڑا ہوا. ہم مکروس, ہماری نسلیں مکروس. ایک ایم پی اے, کسی بھائی نے اگلے دن مجھ سے بات کی, یہ ایک ایم پی اے, ایک, اس کی ساری جائیداد بیچ دو, فروخت کر دو, اللہ کی قسم ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے گا. لیکن ملک کے تو خیر خواہ ہی نہیں, اپنا پیٹ بھر رہا ہے ہر کوئی, اپنا پیٹ. اور معیشت, تنگ حالی, بدحالی, اربوں روپیہ ضائع کیا ہے. آج رات اس آزادی منانے والے نے کروڑوں روپے کا نقصان. اللہ نے تو سوال کرنا ہی کرنا ہے نا, میرے نام پہ ملک حاصل کیا, کام دیکھ, اپنے کام. تو نے اپنی بیٹی کو کہاں لگایا دیکھ, تو نے اپنے بچے کو کہاں لگایا دیکھ, تو نے اپنے بھائی کو کہاں لگایا دیکھ. آزادی کا یہ طریقہ ہے, آزادی کا یہ طریقہ ہے. او یہود, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینے چلے گئے. وہاں پہ یہودی روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں اللہ نے اس دن آزاد کیا تھا, آزاد. یہود روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا. پوچھا گیا تو کہا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے آزادی عطا فرمائی تھی, آزادی. تو نے اپنے بچوں کے ہاتھوں پہ وہ باجے پکڑا دیے, تو نے اپنی بیٹیوں کے رنگ بدل دیے, تو نے لباس بدلے, تو نے بے حیائی اور بے پردگی کو عام کیا. اللہ کی قسم یہ ناشکری کی اخیر ہے, ناشکری کی انتہا ہے. وما قدر اللہ, جو قومیں اللہ کی قدر نہ کریں, اللہ ان کی قدر نہیں کرتا, اللہ ان کی قدر نہیں کرتا. اللہ رب العزت ان کو سزائیں دیتا ہے, اللہ ان کو غلام بنائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے, میں کیا کروں؟ یہ اللہ رب العزت کا اپنا قانون ہے. دوسرا, پہلا مقصد کیا تھا؟ اسلامی روایات, اسلامی تہذیب, اسلامی ثقافتیں, اس کا تحفظ. اور دوسرا معیشت کی بحالی, معیشت کا تحفظ. اور تیسری بات قرآن و سنت کا نفاذ, قرآن و سنت کا نفاذ.
قرآن و سنت کا نفاذ ہم نے دیکھا ہے؟ کہاں ہے نفاذ؟ قرآن و سنت کا نفاذ کہاں ہے؟ تیرے اس اسلامی ملک میں مسجد بنانا کتنی مشکل ہے. اسلامی ملک ہے، اسلامی. آج وہ فتح پتہ نہیں وہ جو ہندوستان کو پھینٹی لگائی تھی، اس کے لیے کوئی یادگار، کوئی میرے خیال کوئی تعمیر کی ہے کوئی جگہ. میں سوچ رہا تھا کاش کہ مارکہ حق کے حوالے سے ہمارے ارباب اقتدار ایک بہت بڑی مسجد تیار کرتے اور اس مسجد میں شکرانے کے 2 نفل آج کے دن پڑھتے. پتہ چلتا نا اللہ کو خوش کرنا ہے نا. وما قدر اللہ حق قدرہ وما قدر اللہ حق قدرہ. ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی. توجہ، اس ملک کے اندر پاکستان کو، اس خطے کو آزاد کروانے کا تیسرا مقصد کہ ہم قرآن کو نافذ کریں گے، ہم اللہ کے نبی کی سنت صحیحہ کو نافذ کریں گے. اس میں بھی ہم فکری غلام، فکری. توجہ، میری آخری باتیں ہیں. اس تیسری بات میں بھی ہم فکری غلام بنے. فکری سوچ کے غلام آزاد نہیں ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے مجھے معاف کرنا، مجھے سننے والے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کبھی میں نے آپ کو دکھ دینے کے لیے واضح اپنے مسلک کا پیغام نہیں دیا. میں اگر پیغام اپنے مسلک کا دوں، قرآن کا صحیح پیغام دوں، سنت رسول اللہ کا صحیح پیغام دوں، تو مجھے کئی چہرے یہاں پہ ناراض نظر آئیں گے، اور یہ بھی میرے ایمان کی کمزوری ہے. اور سنیے، فکری غلام ابو حنیفہ کو ماننے والے شافعی کی طرف نہیں جائیں گے. کہتے نہیں، بس جو دین امام ابو حنیفہ کی طرف سے ملے گا وہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، باقی کسی کو ہم نہیں دیکھیں گے. فکری غلام ہے. اور ادھر سے شافعی اٹھا، شافعیوں کو ماننے والے، وہ شافعی کو مان کر فکری غلام بنا. حنبلی اٹھا، حنبلی کو مان کر باقیوں کا انکار کر کے وہ فکری غلام بنا. اللہ کی قسم، اس خطہ پر، اس زمین پر ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی جماعت ہے، سارے اماموں کا احترام کرتے ہیں. سب اماموں سے اگر سنت رسول ان سے ثابت ہو جائے، وہ ہماری آنکھوں کے تاج ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، دل کا سکون ہے. یہ ہیں، وہ ہم ہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 20 حدیثیں ہم نے لی، امام شافعی سے 20 حدیثیں ہم نے لی، اور امام احمد بن حنبل سے 20 حدیثیں ہم نے لی، امام مالک سے 20 حدیثیں ہم نے لی، اور دنیا کو بتا دیا، لوگو اپنے دین کو بند نہ کرو صرف ایک شخص کو سامنے رکھ کر. ہم نے قرآن و سنت کے حوالے سے بھی فکری غلام بنے. قرآن و سنت کے حوالے سے لڑائیاں، جھگڑے، فساد، تو ادھر نہ آ، تو ادھر نہ جا. کیا یہ اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ نہیں محترم بھائیو، یاد رکھنا، سامراج ہو یا رام راج ہو، سامراج ہو اور مسلمانوں کوئی حنبلی ہو، کوئی شافعی ہو، کوئی حنفی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی بھی مکتبہ، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، اپنے دشمن کو سمجھے. کوئی سامراج ہو یا رام کرنے والا رام راج ہو، مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے. کوئی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں اپنی اسلامی روایات کے تحفظ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین معیشت کے تحفظ کی توفیق عطا فرما. سود کی لعنت سے میرے ملک کو محفوظ فرما، اور اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ قائم فرما. کیوں جی، یہ بات درست ہے کہ ہاں، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، جن کی محنتیں، جن کی دعائیں، جن کی وجہ سے یہ خطہ مرز وجود میں آیا، ایک خطہ ہمیں نظر آیا، گانوں باجوں کے لیے نہیں، عیاشیوں کے لیے نہیں، بغیرتی کے لیے نہیں،
اپنی نسل نوجوان کو بچا لو، ورنہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کی قسم ڈر لگ رہا ہے کہیں ہم اس آزادی سے محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے قانون وہ مسلم ہیں۔ اور آخری بات توجہ فرمائیں، آخری بات، پاکستان کیا عام ملک ہے؟ پوری دنیا کا امن پاکستان سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو مدینہ کی ریاست کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے مساجد کا قیام، تعلیم و تربیت مساجد میں، جہادی قافلے مساجد سے نکل رہے ہیں، اللہ اتنا پیارا پاک ماحول، حدیں قائم کی جا رہی ہیں، مجرموں کو پھڑکایا جا رہا ہے، اللہ کی زمین کو ظلم سے صاف کیا جا رہا ہے۔ اور اس ریاست کے بعد پوری زمین پر یہ پہلی ریاست ہے پاکستان کی جس کو ہم نے اسلام کے نام پر آزاد کروایا تھا یا نہیں کروایا؟ بولیے، اسلام کا نام لیا تھا نا، اور اسلام کا نام لیا تھا۔ آگے چلیے، یہ خطہ کتنا عظیم ہے، یہ خطہ اپنے آئین میں، اپنے دستور میں یہ ناموس رسالت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ ناموس رسالت، پیغمبر علیہ السلام کے عقیدہ رسالت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اور یہ پاکستان، اس کا آئین ختم نبوت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ کتنا عظیم یہ ملک ہے، اور اللہ کا کتنا احسان ہوا ہم پر، اور بھائیو ہم پر اللہ نے ہمیں ایٹم دے دیا، ایٹم 58 ملکوں میں صرف ایک ملک یہ تیرا پاکستان ہے، اس سے محبت کر۔ اس ایٹم کی وجہ سے پوری دنیا کفر پریشان ہے، پوری دنیا کفر پریشان ہے۔ اللہ ارباب اقتدار کو مزید بصیرت عطا فرمائے پاکستان کے تحفظ کے لیے۔ اور یاد رکھنا، پاکستان کو عام ملک ہے، جب بھی کسی دنیا کے کسی خطے پہ کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے نا، ہمیں نہیں پتہ، وہ اپنی تکلیف میں سب سے پہلے پاکستان کو آواز دیتے ہیں۔ او پاکستانیوں، تم کہاں ہو؟ وہ فلسطین کا علاقہ ہو، وہ کشمیر کا علاقہ ہو، ہمیں آواز دیتے ہیں، ہمیں آواز۔ آج تو پھر پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں نا، پوری دنیا سے، اسلامی ممالک سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو بھائیو، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ جغرافیائی کے حدود کے اعتبار سے پاکستان کو عام ہے، اللہ نے اس کو 4 موسم دیے ہیں، اور تیرے ملک کو اللہ نے 4 موسم دیے ہیں۔ قدر کر اس ملک کی، بے حیائیوں اور عیاشیوں اور بغیرتیوں اور بے پردگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، مساجد کی طرف، جس کے لیے اس ملک کو آزاد کروایا تھا۔ آنا پڑے گا، اللہ وہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری نسلیں نہیں دیکھیں گی، نسلوں کی نسلیں انشاءاللہ ضرور وہ وقت دیکھیں گی۔ اس ملک پہ قرآن و سنت کا نفاذ قائم ہوگا، اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا جب ہم مہاجر بن کر آ رہے تھے، اپنی عزتوں کو لٹا رہے تھے، دریاؤں میں خون بہہ رہے تھے، اس وقت یہ نعرہ لگاتے ہوئے، خوشیوں سے جھومتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے خوشیوں کے، جب سب کچھ لٹا کر اس زمین پہ تم آباد ہوئے تھے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے، الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمیں قائم دائم فرما، پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیں ہیرو بنا دے، ہیرو۔ ہمیں جو بھی پکارے ہم وہاں پہ چلے جائیں اور کفر کو تیس نیس کر دیں۔ یہ اللہ پاکستان کو اور بھی نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم تسلیما۔ محترم بھائیو، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ آج امت کی آنکھیں کھل چکی ہیں،
دہائیوں سے ہماری کوشش رہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آ جاؤ ایک چھتری تلے آ جاؤ، ایک چھتری تلے آ جاؤ، انگریز کسی کا نہیں، یورپ کسی کا نہیں، کافر کسی کا نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور یہودی کبھی راضی نہیں ہوں گے، عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہ تیرا ہمسایہ ہندو تجھ پہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ یاد رکھو، اپنے تشخص کو سمجھیں، اسلامی ریاستیں اپنے آپ کو سمجھیں۔ مجھے تو بڑی خوشی ہے، پتہ نہیں آپ کو خوشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مکہ میں اللہ کے گھر کے قریب جو معاہدہ ہوا ہے، یہ عام معاہدہ نہیں، یہ معاہدہ ریاض میں ہو سکتا تھا، یہ معاہدہ تبوک میں ہو سکتا تھا، یہ معاہدہ پوری عرب ریاستوں میں کسی ریاست میں ہو سکتا تھا، لیکن میں تو داد دینا چاہوں گا محمد بن سلمان کو، یہ معاہدہ اللہ کے گھر کے قریب ہوا ہے، اور اس معاہدے کی وجہ سے کفر پریشان ہے۔ بھائی جو پریشان ہے وہ دیکھو کون ہے، کون پریشان ہے اس کو دیکھ، اس کے لیے دعا کر، اللہ ساری اسلامی ریاستوں کو اکٹھا کر دے۔ ضرورت ہے، ضرورت، بہت کچھ ہو گیا، بہت کچھ ہم نے لٹایا، بہت ہزاروں مروائے، قتل کروائے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ میرے بھائی، میرے محترم، یہ تو ہماری دعاؤں میں ایک دعا تھی، اللہ اتفاق عطا فرمائے۔ کیوں جی، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اللہ اتفاق عطا فرمائے۔ میں حسن ظن رکھتا ہوں، کوئی حسن ظن رکھے نہ رکھے، اللہ کے گھر بیت اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو وہاں پہ غداری کرے گا، جس کے دل و دماغ میں منافقت ہوگی، اللہ کی قسم رب کافی ہے اس کے لیے، اللہ کافی ہے۔ اس لیے حسن ظن یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ امت مسلمہ اکٹھی ہوگی، امریکیوں کی چھٹی ہوگی، ان غنڈوں کی جو انہوں نے ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں اور فلسطین پر، کشمیر پر اقتدار رکھی گئی ہے، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے۔ ترکوں کو، پاکستان کو، سعودی عرب کو، اسلامی ریاستوں کو، یہ ہمارے دل کی تمنا ہے، جہاد شروع ہو اور اس کو لیڈ کرے تیرا پاکستان، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کرے گا۔ یہ ہم رہیں یا نہ رہیں، تیرا پاکستان پوری دنیا کی آنکھوں میں کھڑک رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے بصیرت سے نوازا ہے، ورنہ ہم اپنے ملک کو کبھی کا یہ ختم ہو جاتا۔ بچتے جا رہے ہیں، حالات اندر کے جیسے بھی ہیں، تو امن میں ہے، تو محفوظ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، افراتفری کے میدان سے نکلیں، اور ارباب اقتدار کو بھی کہنا چاہتا ہوں، تم بھی ہوش کے ناخن لو، اپنا پیٹ بھرنے کی بجائے ملک پہ پیسہ لگاؤ۔ تم نے ڈالر باہر بھیجے ہیں، اپنے اندر لگاؤ، ملک پہ لگاؤ، ملک پہ پیسہ لگاؤ، غربت کو ختم کریں۔ اور ظالم امریکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یورپ میں اس کا خرچہ لگ جاتا ہے، تو دیکھ اپنے ملک کو، ارباب اقتدار، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے پیسے ختم نہیں ہوں گے، لیکن غریب کے بچے مر رہے ہیں بھوکے، 2000 تو کم از کم دے سکتے ہیں نا، ہر غریب کے گھر بچہ پیدا ہو، دے سکتے ہیں یہ ظالم امت مسلمہ ہے، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتے، الہ العالمین ہمارے ارباب اقتدار کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمارے ملک کی عوام کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں اس سمت پہ چلا دے کہ جس سمت پہ دنیا ناز کرے، دنیا ہم پہ فخر کرے، اسلامی ریاستیں فخر کریں، اور یہ قرض مرض اللہ خود بخود اتار دے گا۔ ہمارے ملک کی جو سرحدیں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ملک کے ہمارے عوام کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، پوری اسلامی ریاستوں کی حفاظت فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، الہ العالمین ہم بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری غیبی مدد فرما۔ اللہ جتنے بھی وسائل ہوں کم ہیں،
ہم تو تیرے اوپر بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے نسل نوجوان کو ہدایت عطا فرما، جو اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ اے اللہ کمزوروں کی مدد فرما اور مقروضوں کی مدد فرما، اور جو پریشان ہیں گھریلو حوالے سے، بھائی آصف صاحب بیٹھے، ان کے والدین کو اللہ سے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، خالد صاحب کی اللہ آنکھوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جہاں کوئی بیمار ہے سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک آخری اعلان سن لیں ذرا، 14 اگست کا دن ہے، پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا میاں صاحب نے، بہت زیادہ اخراجات ہیں، کوئی بندہ اندر داخل ہو تو پتہ چلتا ہے کتنے اخراجات ہیں۔ بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے نا وہ سابقہ جو بل ہے ایک تقریباً 2 لاکھ کے قریب، وہ آپ سارے بھائی بڑے اخلاص کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور جمع کروائیں، تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے، آپ کی خدمت میں آسانی ہو جائے، جماعتیوں کی خدمت میں آسانی ہو جائے، اور یہ سلسلہ اللہ اس کو ہمیشہ قیامت تک چلاتا رہے اور یہ دمکتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔